صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین، دور حاضر کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ بندے کو عرفان اس کی مادری زبان میں ملتا ہے، اور تاریخ بشریت اس چیز پر گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی، جس فرد نے بھی جو مقام و درجہ حاصل کیا وہ اس نے اپنی مادری زبان میں، اپنی زبان میں حاصل کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، کہ جو ہماری مادری زبان ہے۔ دو اماموں سے بیان کردہ دعا انتہائی مجرب اور مستند ترین دعائے سماعت، چونکہ یہ دعائیں تعلیم اور تبلیغ کے مدرسے ہیں، تو غور کیجئے کہ اس دعا میں امام نے مختلف وسیلے استعمال کیے ہیں، اور کیا طریقہ ہے وسیلوں کو استعمال کرنے کا جس کی تعلیم امام اس دعا میں ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم پھر کمپیریزن کریں کہ ہم کس طرح وسیلے کو استعمال کرتے ہیں اور امام کس طرح وسیلہ استعمال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، ہم تیرے عظیم، بڑی عظمت والے، بڑے بلند، بڑے روشن، بڑی عزت والے نام کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ جب آسمان کے بند دروازے رحمت کے لیے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ کھل جائیں، اور جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جائے تو وہ کشادہ ہو جائیں، اور جب سختی کے وقت آسانی کے لیے اس نام سے پکاریں تو آسانی ہو جائے، اور جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور جب تنگیاں سختیاں دور کرنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ دور ہو جائیں، اور سوالی ہیں تیری ذات کریم کے جلال کے ذریعے جو سب سے بزرگ ذات، سب سے معزز ذات ہے، کہ جس کے آگے چہرے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں، اس کے حضور آوازیں کانپتی ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اور تیری مشیت کے ذریعے سوالی ہیں عالمین جس کے مطیع ہیں، تیرے ان کلمات کے واسطے سے سوالی ہیں جن سے تو نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تیری حکمت کے واسطے سے جس سے تو نے عجیب چیزیں بنائیں، اور جس سے تو نے تاریکی بنائی اسے رات قرار دیا اور اسے آرام کے لیے خاص کیا، اپنی حکمت سے تو نے روشنی پیدا کی، اسے دن کا نام دیا، اور دن کو جاگ اٹھنے اور دیکھنے کے لیے بنایا، تو نے اس سے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشن کیا، تو نے اس سے چاند کو پیدا کیا اور چاند کو چمکدار بنایا، تو نے اس سے ستاروں کو پیدا کیا، انہیں فیروزہ کیا، ان کے برج بنائے، انہیں چراغ بنایا۔ سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ تیری بزرگی کے ذریعے جس سے تو نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ سوال کرتے ہیں ان 9 معجزوں کے واسطے سے اور دن کے واسطے سے کہ تو نے بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دیا اور دریائے صوف میں عجیب چشمے بنا دیے، اور تو نے دریا کے پانی کو جکڑ کر رکھ دیا، اور تو نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزارا، اور ان کے بارے میں تیرا بہترین وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے صبر کیا، اور تو نے ان کو مالک بنایا زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا جن میں تو نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور غرق کر دیا تو نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اور اس کی سواریوں کو دریائے نیل میں، اور سوالی ہیں بواسطہ تیرے نام کے جو بلند تر عزت والا، روشن تر بزرگی والا ہے، اور بواسطہ تیری شان کے جو تو نے ظاہر کی اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینا، اور اس سے پہلے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسجد خیف میں، اور اپنے برگزیدہ اسحاق علیہ السلام کے لیے چاہے شے میں ظاہر کی، اور اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کے لیے بیت ایل میں ظاہر کی،
اور تو نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا عہد و پیمان پورا کیا اور اسحاق کے لیے اپنی قسم پوری کی اور یعقوب کے لیے اپنی شہادت ظاہر کی، مومنین سے اپنا وعدہ وفا کیا، جنہوں نے تیرے ناموں کے ذریعے دعائیں کیں انہیں قبول کیا، اور سوالی ہیں بواسطہ تیری شان کے جو قبائے رومان پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی، اور بواسطہ تیرے معجزوں کے جو ملک مصر میں رونما ہوئے، تیری شان و عزت و غلبے سے، عزت والی نشانیوں سے، غالب قوت سے، قدرت کی بلندی اور پورا ہونے والے قول کی شان سے، اور تیرے ان کلمات سے جن کے ذریعے تو نے آسمان اور زمین کے رہنے والوں اور اہل دنیا اور اہل آخرت پر احسان کیا، سوالی ہیں بوجہ تیری رحمت کے جس سے تو نے اپنی ساری مخلوق پر کرم کیا، سوالی ہیں تیری توانائی کے واسطے سے جس سے تو نے اہل عالم کو قائم رکھا، سوالی ہیں بواسطہ تیرے نور کے جس کے خوف سے طور سینہ چکنا چور ہوا، سوالی ہیں بواسطہ تیرے علم و جلالت، تیری بڑائی و عزت، تیرے جبروت کے جس کو زمین برداشت کر سکی نہ آسمان عاجزوں سے ہو گئے، اور اس سے زمین کی گہرائیاں کپ کپائیں جس کے آگے سمندر اور نہریں رک گئے، پہاڑ اس کے لیے جھک پڑے اور زمین اس کے لیے اپنے قدموں پر رک گئی، اس کے سامنے ساری ہی مخلوق سرنگوں ہو گئی، اپنی رووں پر چلتی ہوئی ہوائیں اس کے سامنے پریشان ہو گئیں، اس کے لیے آگ اپنے مقام پر بجھ گئی، سوالی ہیں بواسطہ تیری حکومت کے جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے، سوالی ہیں بواسطہ تیرے سچے قول کے جو تو نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اولاد کے لیے رحمت کے ساتھ فرمایا ہے، سوالی ہیں بواسطہ تیرے کلمے کے جو تمام چیزوں پر غالب ہے، سوالی ہیں بواسطہ تیری ذات کے نور کے جس کا جلوہ تو نے پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، سوالی ہیں بواسطہ تیری بزرگی کے جو طور سینہ پر ظاہر ہوئی تو کلام کیا تو نے اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ بن عمران سے، سوالی ہیں بواسطہ اریر پر تیرے چمکار اور کوہ فاراں پر تیرے ظہور کے جو پاک بازوں کے ٹیلوں پر صفے باندھے ہوئے ملائکہ پر اور تسبیح خواہ ملائکہ کے خوف پر ہوا، سوال کرتے ہیں بواسطہ تیری برکات کے جس سے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں برکت دی، اور اپنے برگزیدہ اسحاق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں برکت دی، اور برکت دی تو نے اپنے اسرائیل یعقوب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، اور برکت دی تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطرت اور ذریت اور ان کی امت میں، جیسا کہ ہم ان کے عہد میں موجود نہ تھے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں اور ان پر راستی اور درستگی سے ایمان لائے، ہم چاہتے ہیں کہ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جس طرح تو نے بہترین رحمت و برکت شفقت ابراہیم و آل ابراہیم پر فرمائی تھی، بے شک تو حمد اور شان والا ہے، جو چاہے سو کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے معبود اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ نہیں جانتے ہم ان کی تفسیر، اور بجز تیرے کوئی ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں، اور ہم سے وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ کہ جس کے ہم مستحق ہیں، اور بخش دے ہمارے گناہوں میں سے جو ہم نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور اپنا رزق حلال ہمارے لیے کشادہ کر دے، ہم کو برے انسان، برے ہمسائے، برے ساتھی، برے حاکم کی اذیت سے بچائے رکھ،
بے شک تو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اے اللہ، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے، اے جلالت و بزرگی والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ نہیں جانتا کوئی ان کی تفسیر اور نہ ان کی تعویل، نہ ان کا باطن، نہ ان کا ظاہر سوائے تیرے، تو رحمت فرما محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہم سے وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک کہ جس کے ہم مستحق ہیں، اور بخش دے ہمارے گناہوں میں سے جو ان میں سے پہلے ہیں اور جو پچھلے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کے اور سارے مومنین و مومنات اور تمام شریک جماعت کے مومنات کے گناہ بخش دے، اور اپنا رزق حلال ہمارے لیے کشادہ کر دے، اور ہم کو برے انسان، برے ہمسائے، برے حاکم، برے ساتھی، برے دن، بری سات کی اذیت سے بچائے رکھ۔ ہماری طرف سے بدلہ لے ان سے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ جو ظلم کا ارادہ کرتا ہے ہمارے اہل، ہماری اولاد، ہمارے بھائیوں اور تمام شریک جماعت، ہمارے ہمسایوں کے لیے جو مومن و مومنات میں سے ہیں، ان سے انتقام لے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔